روزی کرسمس کی چھٹیاں گزارنے کے بعد اپنے فلیٹ میں لوٹ آئی تھی۔ گزشتہ کئی سالوں سے وہ کرسمس کا دن تنہا ہی بسر کیا کرتی تھی۔ مایوس اور گمراہ کن سوچیں اس کے ذہن میں مزید انتشار برپا کیا کرتی تھی۔ فرحان کے ساتھ کیے گئے عہد کے بعد وہ اس ماحول سے دور رہ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ آج فلیٹ میں داخل ہوتے ہی اسے فرحان کی شدت سے یاد آئی۔ کہاں ہوگا وہ اس وقت؟ کیا کر رہا ہوگا بھلا؟ اس نے سوچا، اس کے فلیٹ پر چکر لگاتی ہوں، شاید وہیں مل جائے۔ وہ مستقبل کی بابت اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ بااعتماد قدموں سے چلتی وہ اوپری منزل تک پہنچی۔ دروازے کے پاس آتے ہی اسے تعفن اور ناگواری کے احساس نے بے چین کر دیا۔ اس نے دروازے پر کئی بار دستک دی لیکن کوئی جواب نہ مل سکا۔ ہینڈل گھمانے سے علم ہوا کہ دروازہ تو غیر مقفل تھا۔ فرحان، تم اندر ہی ہو نا؟ وہ پکارنے لگی۔ اندرونی ماحول اس کے لیے مکمل دھچکا تھا۔ ذرا سے فاصلے پر پڑی دو لاشوں نے اسے ساکت کر دیا۔ بصارت پر یقین اب بھی دشوار تھا۔ اپنے ہی جان پر بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے فرحان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اذیت اور دکھ اس کے ہر ایک نقش پر ثبت تھا۔ روزی تعفن اور ناگواری فراموش کیے دو زانو اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم میرا فیصلہ سنے بغیر کیسے جا سکتے ہو فرحان؟ وہ صدمے سے بولی۔ تمہیں یہ بات جاننے کے لیے زندہ رہنا چاہیے تھا کہ تمہارے پرپوزل کے بعد میں نے ایک نئے انداز میں سوچنا شروع کیا۔ مجھے تو تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہمدردی یا اپنے سہارے کے لیے مجھے گندگی سے نکالنے کی سوچ نے میرا ذہن کتنا تبدیل کیا۔ میں تو تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ گناہوں سے پاک زندگی بسر کرنے کے لیے میں نے مقامی چرچ سے وابستہ NGO میں بچوں کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں بے جوڑ شادی کے بعد ایک اور گھٹن زدہ زندگی نہیں چاہتی تھی۔ میری سوچ کو ایک نیا رخ دینے کے بعد تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ چلانے لگی۔ اسے حقیقتاً اس الجھی ہوئی شخصیت کے حامل لڑکے کی موت نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دل کا غبار نکالنے کے بعد وہ سست قدموں سے چلتی اپنے فلیٹ میں چلی آئی۔ اسے پولیس کو دوہری موت کی اطلاع کے بعد اپنا سامان باندھ کر چرچ روانہ ہونا تھا، جہاں تک رسائی کا خیال دینے والے شخص کی موت نے اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر یہیں رکیے گا قمر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، مولانا صاحب نے شفقت سے اسے کہا۔ جیسے آپ کا حکم، قمر نے تابع داری سے کہا۔ وہ نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے مسجد آیا تھا۔ نصف گھنٹے بعد تمام نمازیوں کے روانہ ہوتے ہی وہ اس کے پاس آئے اور ادھر ادھر کی باتوں کا آغاز کر دیا۔ آپ کی نوکری کی تلاش کہاں تک پہنچی بیٹا؟ کچھ دیر بعد وہ محبت سے دریافت کرنے لگے۔ میری نوکری ایک کھٹارہ گاڑی کی طرح ہے مولانا صاحب، جس کا انجن اور بیرونی ڈھانچہ تک زنگ آلود ہے۔ وہ کوشش کے باوجود تلخی پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ مایوسی کفر ہے میرے بچے، میری زندگی میں مایوسی کے سوا کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ وہ افسردگی سے چٹائی پر انگلی پھیرنے لگا۔ کیا آپ اب بھی مائیکل ہی کے گھر میں قیام پذیر ہیں؟ جی ہاں، ایک دو روز میں وہ بھی واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد جانے قسمت کہاں لے جائے گی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے گروپ کو سیاسی پارٹی نے مستقبل میں بھی ان کے ساتھ کام جاری رکھنے کی پیشکش کی ہے۔ وہ متانت سے بولے۔ جی، باقی لڑکے تو رضامند ہو گئے ہیں لیکن میں نے انکار کر دیا ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ آپ نے غلط کیا، یہ پیشکش قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ آپ کو یوتھ ونگ کا صدر بنا رہے تھے۔ مولانا صاحب کی معلومات قابل رشک تھیں۔ بدلے میں مجھے کیا ملتا؟ میں مکمل تنخواہ دار نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اس معاشرے میں پیسے کے بغیر عزت ہی کہاں ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ کی بات تو بالکل بجا ہے، میں یہی مسئلہ تو حل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی مسکراہٹ پر کمر الجھ کر رہ گیا۔ میں وضاحت سے بتائے دیتا ہوں، میں نے اپنی ضرورت ہی کے لیے آپ کو یہاں روکا ہے۔ میرے ایک دیرینہ دوست عبدالقدوس نے شاہجہاں کالونی میں اپنی رہائش گاہ سے ملحقہ چھوٹا سا مدرسہ قائم کر رکھا ہے۔ وہ انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم سے سرفراز کرتے کچھ روز پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ اولاد نرینہ میں کوئی اس سعادت سے بہرہ مند ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ مکان کی فروخت کے بعد حصہ لینے کے در پہ ہیں۔ مرحوم کی بیٹی میرے پاس آئیں اور والد سے تعلقات کی لاج رکھنے کا کہتے ہوئے یہ ذمہ داری مجھے سنبھالنے کی التجا کی۔ میرے سامنے اس وقت دو مسائل تھے۔ دنیاوی تعلیم میں اپنی کمزوری سے بھی واقف تھا تو دوسری طرف جگہ کا انتظام بھی محال تھا۔ قسمت نے یاوری کی،
ماجد ریاض کی تدفین کے بعد ان کی بیوہ میرے پاس آئیں اور اپنا مقام دینی تعلیم کے لیے میرے حوالے کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا اختیار بھی مجھے ہی سونپ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ عبدالقدوس صاحب کا مشن ادھورا نہ رہے۔ ہم بچوں کی رہائش گاہ مرحوم ماجد کے گھر میں بنائیں گے۔ انگریزی، ریاضی اور سائنس جیسے مضامین بشرط رضامندی آپ کے حوالے کیے جا سکتے ہیں۔ ارم بیٹی آپ کو ہر ماہ معقول معاوضہ ادا کریں گی۔ آپ چاہیں تو وہیں قیام بھی کر سکتے ہیں۔ اس پیشکش کے ساتھ سیاسی سرگرمیاں سنبھالنا بھی مشکل نہ ہوگا۔ ہم جیسے لاکھوں لوگ مستقبل میں اس ملک کی باغ دوڑ آپ جیسے نوجوان خون کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں آپ کی لگن، نیت اور جانفشانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نوجوان نسل قوم کی تقدیر بدل دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ وہ تفصیل سے کہتے چلے گئے۔ میں تیار ہوں حضرت جی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قمر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ در الہی میں اس کی زندگی کے عفریت نما مسائل پل بھر میں ہی حل ہو گئے تھے۔ شکر گزاری کے جذبات سے آنسوؤں کا نذرانہ لیے وہ اسی پل سجدہ ریز ہو گیا۔ بے شک اللہ ہی عظیم ترین کارساز ہے۔ ہر رات کے بعد ایک روشن سویرا بھی موجود ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے لہروں کا فریب۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 31 دسمبر اپنے اختتام کی جانب رواں دواں تھی۔ قمر اپنے دوستوں کے ہمراہ مشہور عوامی پارک کے سامنے چوبی بینچ پر بیٹھا گول گپے کی پلیٹوں کا منتظر تھا۔ نوکری اور رہائش ملنے کے بعد دوست ٹریٹ لینے اسے یہاں لیے چلے آئے تھے۔ میرے رشک قمر، تو نے ایسی خبر مجھ کو سنائی کہ مزہ آ گیا۔ جنید نے ایک بار پھر تان لگائی۔ وہ اس انکشاف کے بعد مسلسل یہی بول گنگناتا رہا تھا۔ واقعی شہزادے، ہم سب تیرے لیے بہت پریشان تھے، منیب نے بھی خلوص سے کہا۔ بالکل، مجھے بھی تو ڈر تھا کہ کہیں شہاب کے نانا غصے میں آ کر کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کر لیں۔ قمر کی بزلہ سنجی بھی لوٹ آئی۔ وہ بھی اپنے ہم مزاج دوستوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ زندگی میں یہی تو اس کا اثاثہ تھے۔ تو پھر کل سے اپنی پارٹی کا کام بھی شروع کیا جائے، مائیکل نے ترش گول گپا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس بار دفتر میرا کمرہ ہوگا۔ قمر نے انہیں رضامند کیا۔ 15 منٹ میں گول گپوں کی 6 پلیٹیں ڈکار لینے کے بعد وہ واپسی کے لیے پر تولنے لگے۔ تم لوگ جاؤ یار، میں ابھی کچھ دیر یہیں فٹ پاتھ پر گزارنا چاہتا ہوں، اس نے التجا کی۔ منیب نے بھی آنکھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہہ دیا۔ ایک بات پوچھوں قمر، کچھ دن سے شام کو کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ منیب پرتجسس تھا۔ کل جنید بھی یہی پوچھ رہا تھا مجھ سے۔ قبرستان جاتا ہوں، وہ مختصراً بولا۔ اوہ اچھا، انکل آنٹی کی قبروں پر جاتے ہوگے، اس نے اندازہ لگایا۔ قمر خاموش رہا۔ وہ منیب کو اصل ماجرا کیوں کر بتا سکتا تھا؟ ماجد کی مذموم حرکات اور موت نے اس کے اعصاب کو اب تک رہائی نہیں دی تھی۔ وہ بلا ارادہ ہر روز قبرستان جاتا اور ویران قبروں پر گل پاشی کرتے ہوئے فاتح خوانی کیا کرتا۔ قمر غافل لواحقین کو جھنجھوڑتے ہوئے احساس دلانا چاہتا تھا کہ ان مرحومین کی تدفین کے بعد بھی حقوق پورے کیے جاتے ہیں۔ قبر ان کی آخری آرام گاہ ہے جہاں فاتح خوانی اور مصروف زندگی سے نکالے گئے چند لمحات گزارنا بہت سے پچھتاووں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب کہاں گم ہو گئے؟ کہیں ماریا کے متعلق تو نہیں سوچ رہے؟ منیب نے ٹٹولا۔ اس سے رابطہ ہوا دوبارہ؟ نہیں، اب میں اس سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس بارے میں مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کرنا پلیز، قمر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ منیب خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر سے ضروری فون آنے پر عجلت میں روانہ ہو گیا۔ اس کی والدہ کو بلڈ پریشر کی دوا درکار تھی۔ قمر اپنی جیکٹ کے کالر چڑھائے فٹ پاتھ سے اٹھ بیٹھا۔ دسمبر کی اس آخری دھند آلود رات کو وہ یوں ہی الوداع کیا کرتا تھا۔ چہل قدمی کرتے اس کی ذہنی رو ماریا کی جانب منتقل ہو گئی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکیوں سے قدرے مختلف تھی، اس لیے کشش اور انسیت کا جبلی رشتہ استوار ہوتا گیا۔ قمر کو اس اعتراف میں کوئی عار نہ تھا کہ اگر وہ اس سے مزید بات چیت کرتا تو یقینی طور پر شادی کی پیشکش کر بیٹھتا۔ اپنے موبائل سے ہونے والی اس پوسٹ کا اصل مجرم ہنوز اس سے پوشیدہ تھا۔ وہ ذہنی جمناسٹک کرتے قصوروار کی نشاندہی کرنا چاہتا
تو نتیجتاً 0/0 ہی درآمد ہوتا۔ ماریا کے رد عمل نے ابتدائی طور پر اسے شدید دھچکا پہنچایا تھا، تاہم بعد ازاں اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر قمر رعایت دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ ماریا کی مسلسل خاموشی نے اسے بھی ضد میں مبتلا کر دیا۔ قمر کا گمان یقین میں بدلنے لگا کہ وہ اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ ضد اور انا چند دنوں میں ہی پھل پھول کر تناور درخت بن گئی۔ اب اگر وہ رابطے کی کوئی صورت نکال بھی لیتی تو قمر کے دل سے یہ خلش ختم نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے حالات کی تبدیلی پر مائل ہوئی ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر اسے زندگی میں محبت اور وفا کی تشنگی اب محرومی اور کسک بن کر ستانے لگی تھی۔ رستے میں آتے چھوٹے کنکروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے وہ خیالات کی شورش میں نسرین سے ملنے چل دیا۔ میں نے تمہیں ایک ضروری بات کے لیے بلایا ہے قمری۔ نسرین نے محبت سے اس کا نام بگاڑا۔ سب خیریت ہے نا؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں، گھر میں تو سب ٹھیک ہے۔ بچوں کے اسکول سے لانے لے جانے کی ذمہ داری توقیر نے اٹھا لی ہے۔ بجٹ میں کٹوتیاں کرنے سے آئندہ ماہ انہیں پارٹ ٹائم جاب کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ یہ تو اچھی بات ہے بہنا، وہ مطمئن ہوا۔ آج شام رومی کی والدہ میرے پاس آئی تھی۔ نسرین نے تمہید باندھی۔ اسلم نے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بھجوایا ہے۔ پہلی شادی کے باوجود وہ اسے دوسری منکوحہ بنا کر اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھانا چاہتا ہے۔ تو کیا وہ مجھ سے یہ چاہتی ہیں کہ سیاسی اثر و رسوخ سے اس کے ہوش ٹھکانے لگاؤں؟ قمر حیران ہوا۔ نہیں، وہ چاہتی ہیں کہ تم سائرہ سے شادی کر لو۔ وہ تمہارے کردار اور سوچ سے بہت متاثر ہیں۔ نسرین نے اصل انکشاف کیا۔ دیکھو میرے بھائی، تمہیں کہیں نہ کہیں تو گھر بسانا ہی ہے، تو یہی کیوں نہیں؟ وہ بھی ہماری ہی طرح ایک عام گھرانے کی لڑکی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہی تمہارے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ وہ اسے قائل کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لمحاتی سوچ کے بعد اس نے گہری سانس بھری۔ ماموں، چھت پر چل کر آتش بازی دیکھتے ہیں۔ شہروز اور شاہ میر اس کے در پہ ہوئے۔ کالونی کے اکثر گھروں کی چھتوں پر سال نو کا جشن دیکھنے کے لیے بہت سے افراد موجود تھے۔ 12 بجتے ہی آسمان رنگ و نور کی بارش میں شرابور ہو گیا۔ نئے سال کی آمد پر سابقہ غلطیوں سے سیکھنے کے عہد اور متوقع ذمہ داریوں کے احساس میں گھرا قمر آسمان کی وسعتوں میں نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اسی لمحے وہ خلش اور انا کی دھند میں لپٹی ماریا کو دیکھ ہی نہ سکا، جس کی آنکھوں میں شکوے اور شکایات بھی نمایاں تھے۔ قمر کے بشرے پر چھائی اجنبیت اسے مکمل شدت سے محسوس ہوئی۔ اس بے نیازی کو رکھائی گردانتے ہوئے اس کے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ کچھ لمحے اس کے پلٹنے کی منتظر رہی اور پھر بوجھل دل لیے نیچے لوٹ آئی۔ انا اور جذبات کی جنگ میں آج ایک اور رشتے کو مات ہو گئی تھی۔